انہوں نے پانی پہ مصلی بچھایا، نماز پڑھنے لگے۔ رابعہ گئی تھی مہمان نوازی کرنے کے لیے، دودھ پانی لانے کے لیے۔ رابعہ پلٹ کے آئی، پوچھا حسن کہاں گئے گا؟ وہ دیکھو پانی پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ پانی پہ نماز پڑھ رہے کہاں؟ رابعہ کو بھی جوش آیا، انہوں نے مصلی اٹھایا اور پھینک دیا۔ اوپر آسمان ہے، نیچے زمین ہے، بیچ میں رابعہ کا مصلی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگی ہے۔ حضرت حسن بصری جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے تو کہا رابعہ کہاں گئی؟ کا حضور نگاہ اٹھائیے، وہ دیکھیے فضا میں نماز پڑھ رہی ہے۔ ولیوں کا کوئی اولمپک ہو رہا تھا جس میں کرامات کا مقابلہ چل رہا تھا۔ کیسی میں نے کہا نا کہ ان کے خطیبوں کا مقصد اصل میں اپنی عوام کو انٹرٹین کرنا ہے۔ اب سننے میں کتنا مزہ آ رہا ہے سننے والوں کو، جو آدمی اس کو سن رہا ہے وہ جب امیجن کر رہا ہوگا تو اس کو دیکھ کر کے کتنا مزہ آ رہا ہوگا۔ مطلب ایک لائیو ولیوں کا میچ چل رہا ہے جس میں کرامتوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، تو کوئی زمین پر نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آسمان پہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی پانی میں نماز پڑھ رہا ہے۔ اپنی عوام کی تفریح کرنے کے لیے یہ کتنی آسانی کے ساتھ دین کا تماشا کر رہے ہیں۔ اور یہ سب سے بڑا جھوٹ، یعنی بھائی جھوٹ بہت بری چیز ہے، پر سب سے بڑا جھوٹ اور سب سے قبیح جھوٹ وہ ہے جو دین کے نام پر بولا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے نا دین کے نام پر جھوٹ بولنے کو اپنا کاروبار بنایا ہوا ہے کہ یہ دین کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ ایسے جھوٹ بولے بھائی، آپ کو اتنا شوق ہے اگر لوگوں کو تفریح فراہم کرنے کا، آپ اسٹینڈ اپ کامیڈین بن جائیں، تفریح فراہم کریں، کم سے کم اس سے لوگوں کا ذہن خراب ہوگا، دین تو نہیں خراب ہوگا نا۔ یہاں تو یہ جھوٹ بول کر کے دین خراب کر رہے ہیں لوگوں کا۔ لوگوں کو تفریح فراہم کرنے کے لیے اور اپنی خطابت چمکانے کے لیے اس طرح کی جھوٹی باتیں اولیاء اللہ کی طرف منسوب کرنا اور لوگوں کا ذہن بگاڑنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے امت کو ایسے لوگوں سے۔ اچھا ایک بات اور بھی حسن ہے، بصری رحمۃ اللہ علیہ، دیکھیے صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت بزرگ گزرے ہیں۔ شرح و اصول اعتقادی اہل سنہ والجماعہ میں آپ کی بعض کرامتوں کا سند سے ذکر موجود ہے، لیکن یہ واقعہ کیسا ہے اسے ثابت کرنا ہوگا، اس کی سند ذکر کرنی ہوگی، یہ کس کتاب میں اس کا حوالہ دینا ہوگا۔ یہاں جس واقعے کا ذکر ہے یہ تو بالکل من گھڑنت ہے بھائی، ایک مقابلہ آ رہا ہی ہے، کرامت کھیلا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے کیا نام ہے پانی پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو چلیے حضور والا ہم ہوا میں نماز پڑھیں گے۔ اب حسن بصری کا پانی پہ نماز پڑھنا اور ایسے مقام پر ہونا کہ رابعہ بصریہ دیکھیں اور پھر انہیں جوش آ جائے کہ اچھا یہ پانی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو مقابلے میں مسلح پھینکا یوں ہوا میں اور تیوں کھڑی ہو گئی اور صاحب پھر ہوا میں نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا ہے؟ کرکٹ میچ چل رہا ہے کیا کہ ادھر جوش آ گیا کہ جو ہے میں بھی جو ہے چوا چھکا ماروں گا؟ پھر ایک اجنبیہ کا ایک اجنبی سے اس طرح بے تکلف ملاقات اور ایسی مقابلہ آرائی، گویا برادران وطن میں دیوی دیوتاؤں اور سادھوی اور سادھو کے طرز پہ جو یہ کہانیاں گھڑی گئی ہیں انہی کے اسٹائل میں یہ جو ہے صوفی اور صوفیہ کی کہانیاں بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، شیطانی کہیں کے سب۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، شرم نہیں آتی ان کو اس طرح کی کہانیاں گھڑتے ہوئے اور اس طرح سے ملاتے ہوئے؟ اس سے پہلے تو وہ جو ہے عضو تناسل کو بڑھا دیا تھا اور اب کی بار جو ہے اجنبی اور اجنبیہ کو یکجا کر دیا ہے، اور دونوں مقابلہ کر رہے ہیں کہ نماز کون کہاں پڑھ سکتا ہے، کون پانی میں پڑھ سکتا ہے، کون آگ پہ پڑھ سکتا ہے، کون ہوا میں پڑھ سکتا ہے۔ اور بیان کرنے کا اور پیش کرنے کا طریقہ ایسا ہے جیسا لگتا ہے کہ سب کچھ اختیار میں موجود ہے۔ دیکھیے نا ادھر اچانک ہی تو یہ ہو رہا ہے، گویا یہ یعنی اختیاری صلاحیت بتائی جا رہی ہے۔ ابھی کہا جائے گا تو کہا جائے گا اللہ کی عطا سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے۔ ہو کیا رہا؟ وہ دیکھیے ان کو جوش آیا، مسلح پھینک دیا ہوا میں اور پھر جو ہے ہوا میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو ہے لعنت اللہ علی الکاذبین کی قبیل سے۔ آگے کا حضور نگاہ اٹھائیے، وہ دیکھیے فضا میں نماز پڑھ رہی ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کرامتوں کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ تبھی ایسی چیزیں نوازتا ہے جب وہ کسی مشکل میں ہو۔ آپ جتنی بھی ثابت شدہ ایسے واقعات ہیں جتنے بھی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو اللہ رب العالمین نے مدد کی۔ جس سے صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ وہ ایک قید کر لیے گئے تھے صحابی، تو قید جہاں تھے وہاں پہ ان کو کھانے کے لیے انگور وغیرہ مل رہا تھا، تو ظاہر سی بات ہے ان کے کھانے کا مسئلہ اللہ نے مشکل حل کیا۔ ایسے آپ دیکھیں گے جریج کا جو واقعہ ہے، ان پہ تہمت لگ گئی تھی، اس کو رفع کرنے کا معاملہ تھا، تو وہاں بچے نے جو ہے بات کی۔ تو جتنی بھی کرامتیں آپ دیکھیں گے وہاں ایسا آپ کو لگے گا کہ کسی مشکل میں ہے کوئی بندہ،
جو ثابت شدہ کرامتیں جو صحیح سند سے ہیں، بخاری، مسلم یا دیگر کتب حدیث میں، تو اس میں ایک کامن چیز آپ دیکھیں گے، سب میں ایک مشترک بات کہ اللہ کا بندہ کسی مشکل میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہے۔ لیکن یہ جو واقعات ہے مقابلے کا، تفاخر کا، ایک دوسرے پر اپنی تقوی کی یا ولایت کی دھاک جمانا، تو یہ کرامتوں کے اس میں آتا ہی نہیں ہے، کرامتوں کے زمرے میں یہ چیز آتی نہیں ہے، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ چیزیں جھوٹی ہیں۔ تو ان کرامتوں کا جو متن نا وہ دیکھ کے سمجھ میں آنا چاہیے کہ جھوٹی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین اس طرح سے کسی کو نہیں نوازتا ہے بلا وجہ کی جاؤ فخر کرو ایک دوسرے پہ، جو خود اللہ کو جو ہے پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عجیب و غریب طاقتیں دے کے آپ کو کہے گا کہ نہیں آپ جا کے تماشے دکھاؤ، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا، اب دیکھیے وہ بھی ایک کرامت ہے نا، 3 گار والا جو صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ بارش ہو رہی تھی، غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے دعا کی، اللہ نے باہر نکال دیا، کرامت ہے۔ تو کیا مسئلہ تھا ان کا؟ پھنسے ہوئے تھے غار میں، ان کی جان کا مسئلہ تھا، تو اللہ نے ان کو بچایا۔ تو آپ صحیحین اور کتب ستہ میں جتنی بھی ثابت شدہ کرامات ہیں آپ دیکھیں گے تو سب میں ایک کامن چیز میں پائیں گے کہ کوئی بندہ کسی مشکل میں پھنسا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس مشکل سے اس کو نجات دینے کے لیے انہونی کو ہونی کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ چیز ہے۔ باقی یہ جو یہ قصے کہانیاں ممبروں پہ بیان کرتے ہیں، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، بندہ کسی مشکل میں نہیں پھنسا ہے، بلا وجہ کا فخر کرا، بلا وجہ کی تماشے کرا، بلکہ اس میں آپ دیکھیں گے شریعت کے خلاف امور انجام دیے جا رہے ہیں، خواتین کا مسئلہ ہے اور کیسی بےہودگی ہے، سطر کا مسئلہ ہے، نہ خواتین کا خیال ہے، نہ سطر پوشی کا خیال ہے، کسی چیز کا خیال ہے، اس کو کرامت کا نام دیا ہوا ہے۔ تو شرم آنی چاہیے ایسی چیزوں پہ، یہ چیزیں کرامتیں نہیں ہو سکتی۔ یہ اچھا کفایت بھائی، اچھا یہ نماز پڑھنے کے اور لیے تو اتنی شرطیں لگاتے ہیں کہ بھائی عورت نماز کہاں پڑھے گی، گھر میں نماز پڑھے گی تو مردوں کے خلاف نیت باندھے گی، ہاتھ اس طرح سمیٹ کے نماز پڑھے گی۔ اب رابعہ بصریہ جب مصلی بچھا کر کے جو ہے ہوا میں نماز پڑھنے لگی تو وہ کیا ہے بھائی پھر؟ یعنی یہ تو بالکل خلاف شریعت ہو گیا نا، ان کی نماز تو گھر میں افضل ہے۔ پھر وہ جو سطر کی جتنی ساری شرطیں تم بیان کرتے ہو بیہودے لوگ، یہ کیا نام سے یہ کہاں چلا گیا؟ یعنی کس طرح جھوٹ باندھتے ہو اور کس طرح کتنی بے دردی سے کہانی گڑگڑتے ہو، اور جب کمنٹ میں آتے ہیں کمنٹ میں گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں تم کرامت نہیں مانتے۔ ارے ہم تمہاری کرامت نہیں مانتے بھائی، یہ جھوٹی والی بھائی، جو سچی کرامتیں ہیں وہ ہم مانتے ہیں اور بہت احتیاط سے مانتے ہیں تاکہ کوئی غلو نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ یہ خلاف شرع اور جس میں اللہ کے ساتھ گستاخی، رسول کی گستاخی، اور جس میں جو ہے خلاف عقل، یہ تمام چیزیں ایک جا، اس میں سطر چھوٹا بڑا، یہ ساری چیزیں ہم کیسے مان لیں گے؟ جو تم دیوی دیوتاؤں کے طرز پہ، کرشن کنہیا کے طرز پہ گھڑے ہوئے ہو، رادھا رانی کے طرز پہ گھڑے ہوئے ہو، تو ان چیزوں کو ہم کیسے مان لیں گے، کیسے تسلیم کر لیں گے جو تم بیان کرتے ہو؟ اور پھر آگے گالیاں دیتے ہو، اتنے اندھے کہ کمنٹ میں خوب گالیاں دیتے ہیں آگے۔ کرامات اگر کسی سے ظاہر بھی ہو جائے تو اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے ولی تو عاجزی اختیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بارے میں قرآن مجید میں جو ایک نمایاں ترین صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ بہت ہیوملٹی اور عاجزی سے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ تو یہ کوئی فخر کرنے والی بات تھوڑی ہے، بلکہ بعض سلف نہ اس طرح کی باتیں لکھتے بھی کہ اگر کسی صاحب ولایت سے کوئی کرامات ہو بھی جائے تو وہ اپنی ولایت کو اپنی کرامت ظاہر نہیں کرتا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے نا کہ ولی جو ہے وہ اپنی کرامت ایسے چھپاتا ہے جیسے گنہگار اپنے معاصی کو چھپاتا ہے۔ کیونکہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ فخر کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ قرآن مجید میں دیکھیں فخر کرنا کس کا صفت بیان کی گئی ہے، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے، متکبرین کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں وہ فخر نہیں کرتے کہ مطلب وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں اور ایک دوسرے کو نیچا گرانے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے اور آگے ہونے کا دکھاوا کریں لوگوں کے سامنے۔ ایمان والا بندہ تو عاجزی والا ہوتا ہے، انکساری والا ہوتا ہے۔ تو یہ کون سی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور یہ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کا ولی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کرامتوں کا کوئی اولمپک چل رہا ہے جس میں یہ فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کے بندے تو منکسر المزاج ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پر فخر نہیں، اللہ کوئی فخر نہیں کر رہا ہوں میں اس پر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے منکسر المزاج تھے، تو ان کو ماننے والے امتی، اللہ کے نبی کی امت کے اولیاء اللہ کیا ایسے ہوں گے کہ وہ فخر کریں اپنی کرامتوں پر اور لوگوں کے سامنے ظاہر کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ولی ہوں؟ یہ تو حسن بصری جیسی شخصیت سے تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور نماز پڑھنے کے لیے یہ کون سا طریقہ بھائی؟ آپ جا کے پانی پہ مصلی بچھائیں گے،
یہ نماز کے جو آداب ہے، نماز کی جو تعلیم ہے، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح سے آپ نماز پڑھو. اللہ کے نبی نے پوری زندگی میں کبھی مسلح نہیں بچھایا اور آپ جو ہے مسلح بچھا رہے ہیں آپ سے. جی جی، یہ بھی اہم نکتہ ہے. اس واقعے کے جھوٹ ہونے کی بھی ایک علامت یہ ہے کہ دونوں کی عمر میں بہت فرق ہے. حسن بصری 110 ہجری میں وفات پا رہے ہیں، جبکہ رابعہ بصری جو ہے وہ 100 ہجری میں ان کی پیدائش ہے اور 180 ہجری میں ان کی وفات ہے. یعنی جب حسن بصری، یعنی یہ مان لے کہ اگر حسن بصری کی زندگی کا جو آخری سال تھا رحمہ اللہ، اس سال میں یہ واقعہ پیش آیا تو اس وقت بھی رابعہ بصری کی عمر 10 سال تھی صرف. تو یہ بھی ایک اس بات کی علامت ہے کہ یہ لوگ کیسے جھوٹ بولتے ہیں. اور وہی معاملہ ہے نا کہ جھوٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انسان پکڑا ہی جاتا ہے جب گڑتا ہے. تو اللہ رحم فرمائے ان کی حالتوں پہ. ایک دلیل یہ بھی مل گئی اس آدمی کے جھوٹے ہونے پر، اس واقعے کے جھوٹا ہونے پر. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.